محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ تعالی ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں اور وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو، اللہ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کو کسی طرح شکست نہیں ہو سکتی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں اور ان کو نور اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ جس خوش نصیب آدمی نے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا، مضبوط حلقہ جس کی بدولت وہ منزل تک اور جسے کہیں کہ مقصد حیات تک وہ پہنچتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر وہ اسے راستے میں نہیں چھوڑے گا اور اسے راستے میں رسوا نہیں کرے گا، اور وہ اس سے جسے کہیں کہ اس کی وجہ سے وہ رسوا نہیں ہوگا۔ ایک مضبوط حلقہ ہے جو اسے نجات دلائے گا۔ آج مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اسلام پر اعتماد کتنا، اور وہ کتنا اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ میری مشکلات کا حل اسلام میں ممکن ہے اور میری پریشانیوں کی نجات اسلام سے ممکن ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام ہی انہیں عزت دلا سکتا ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہ اطمینان ہے کہ اسلام ہی انہیں دنیا آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ وظائف پڑھتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام بھی کسی وظیفے کا نام ہے، اس سے کچھ نہ کچھ میرے کام بن جائیں گے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے انفرادی مسائل کا حل اور میرے قومی مسائل کا حل اور میری ذاتی زندگی کے مسائل کا حل اور میرے اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل صرف دستور اسلام میں ہے، ایسے مسلمان بہت تھوڑے ہیں جنہیں یہ یقین ہو کہ آج میری مشکلات کی سب سے بڑی وجہ قومی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اور میری گھریلو اور انفرادی سطح پر بھی اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اسلام کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ اگر امت اسلامیہ آج اگر کسی مصیبت میں اور کسی رسوائی کا شکار ہے،
ذلت اور پستی کا شکار ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، اسلام سے دوری ہے اور اسلامی زندگی سے دوری ہے۔ آج یہ احساس، آج یہ یقین، آج یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا۔ تو یہ اطمینان آج خود مسلمان کہلانے والوں کو بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے جو زندگی لے کے آئے وہ ہمیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں لے کے آئے، مشکلات سے نکالنے کے لیے آئے۔ وہ ہمیں رسوا کرنے کے لیے یہ زندگی نہیں دے کر گئے، بلکہ عزت کی بلندیوں پہ لانے کے لیے اللہ کے حبیب ہمیں یہ زندگی دے گئے۔ ہمیں وہ جسے کہیں کہ ناکام بنانے کے لیے یہ زندگی نہیں دے گئے، بلکہ کامیابی اور فلاح کے لیے اللہ کے نبی ہمیں یہ دستور زندگی دے کر گئے۔ لیکن مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نئی نسل کو اس پہ عقیدہ کتنا ہے، اس پہ یقین کتنا ہے، اس پر اطمینان کتنا ہے؟ خود آج مسلمانوں کو اسلامی زندگی پر اعتماد نہ رہا۔ اگر یہ اعتماد ہوتا، پیسوں پہ اعتماد ہے، پیسوں کی طاقت پہ اعتماد ہے، عہدے اور منصب کی طاقت پہ اعتماد ہے، تعلقات کی طاقت پر اعتماد ہے، جب اس میں کمزوری محسوس کرتا ہے یا اپنے بچوں میں اس سلسلے میں ناکامی دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ جی پیسہ نہیں ہے، معاش نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تب تو یہ حال ہے۔ لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا یہ بے نمازی ہے، اس کے گھر میں شرم و حیا نہ رہی، اس کے ہاں لقمہ حرام کا حلال کا اہتمام نہیں ہے، تبھی یہ نتائج ہے، تبھی یہ مصیبت ہے، تبھی یہ سزا مل رہی ہے۔ تو بدقسمتی ہے مسلمانوں کو آج بے دینی میں کامیابی نظر آتی ہے، عزت نظر آتی ہے، اور دین میں آج مسلمان خود اس پہ اعتماد نہیں کرتا کہ یہ میرے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے تو مسلمان جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتا ہے، وہ ناچ گانے کے میلے سجاتا ہے۔ ان ظالموں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس اسلام اس ملک کے بننے میں شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، ایمان ہے، دین ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں ایمان، شہادتیں، قربانیاں، لیکن انہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک اللہ نے جو دیا تھا اسلام کے نام پہ ملا تھا، اور اس مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی کہ یہاں مسلمان اسلام کے دستور زندگی پر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن آج اس کی خوشیوں کا انداز وہ ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ناچ گانے کے میلے ہیں۔ ایسے عیاش لوگ مسلط ہیں کہ جو اس ملک کے لیے ایک مصیبت بن چکے۔ تو اسلام پر آج چونکہ مسلمانوں کو اعتماد نہ رہا تو یہ اسلام ان کی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی مضبوط جسے کہیں کہ چیز ہے اور ایسا مضبوط حلقہ ہے، جس نے اسلام کو تھام لیا اسلام اسے نجات دلائے گا اور اسلام اسے مشکلات سے نکالے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں، میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ ہونے کا سب سے بڑا انعام، اللہ کا ساتھ ہونے کا سب سے بڑا انعام، اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتا۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کے خزانوں میں یہ سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کی دوستی کا اور اللہ کے ساتھ ہونے کا جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے وہ ایمان اسلام کی زندگی اور اس پر خاتمہ ملتا ہے۔ فرمایا کافروں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کا کافروں سے تعلق نہ ہونے کی جو سب سے بڑی سزا کافروں کو ملتی ہے وہ کفر پہ ان کی زندگی، کفر پہ ان کا مرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ کے دشمنوں کو سب سے بڑی سزا کہ اللہ انہیں ہدایت سے اور ایمان کے روشنی سے یہ دولت ان کو نہیں دیتا اور ان کو اس سے محروم رکھتا ہے، اور اس کی سزا
پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی اور اسلام کی دولت کی قدردانی اور دل و جان سے اس پہ شکر گزاری نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ۔